السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ مختصر المعانی میں الفصاحت فی الکلام پڑھ رہے تھے ہم۔ الفصاحت فی الکلام کیا ہے؟ یاد ہے سب کو؟ خلوصہ من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها، ہے نا؟ ہاں، تو اس کے ساتھ ہم پچھلا پیریڈ بتائے تھے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ رائے جوڑنے کا ہے، وہی ہے آج ہمیں پڑھنے کا۔ قیل فصاحت الکلام خلوصہ مما ذکر ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات۔ ادھر ایک قیلہ ہے، وہ کہا گیا ہے کہ فصاحت کلام، الفصاحت فی الکلام ہے نا، اس میں کلام کا مذکورہ امور سے خالی ہونا ہے۔ وہ ہم پہلے بتائے، جو پہلے ہم ذکر کیے تھے، ضعف التألیف، تنافر الکلمات، تاکید، یہ سب سے خالی ہونے کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ہے؟ ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات، کثرت تکرار کی کثرت اور لگاتار اضافتوں سے خالی ہونا ہے۔ تو کثرت التکرار بھی نہیں ہونا، اضافتوں کا لگاتار اضافتوں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ایک رائے اس میں جوڑ دیے ہیں قیلہ والے، اس میں مثال بھی ہے ہمارے سامنے۔ فقولہ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ۔ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، تسعدنی بولو تو میری مدد کرتا ہے، ہر مصیبت میں میری مدد کرتا ہے۔ ہر مصیبت تو فی غمرۃ بعد غمرۃ، فی غمرۃ بعد غمرۃ کا معنی ہے شدت بعد شدت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر مصیبت میں میری مدد کرتا ہے۔ کیا چیز؟ صبوحن، صبوح کیا ہے؟ اس کا معنی شرح میں ہی دیے ہیں، وہ بھی ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، تو ہر مصیبت میں میری مدد کرتا ہے۔ صبوح ای فرس حسن الجری، ایک تیز رفتار گھوڑا، لا تتعب راکبہا، جو اپنے سوار کو تھکاتا نہیں، ہاں، کأنہا تجری علی الماء، جیسے وہ پانی میں تیرتا ہے اسی طرح وہ لے کے چلتا ہے۔ لہا صفت صبوح، لہا، پھر ایک لہا آ رہا ہے نا، لہا بولو تو کیا ہے؟ وہ متن میں ہے نا لہا، وہ صفت الصبوح، وہ صبوح کی صفت ہے۔ اس کے بعد آ رہے ہیں نا صبوحن، لہا، وہ صبوح کی صفت ہے آنے والے۔ کیا ہے وہ؟ اس کا معنی بھی بتائیں گے۔ اور منہا بھی ہے نا، اس میں منہا وہ شواہد سے حال ہے۔ اور علیہا بولو تو علیہا بھی ہے نا، اس میں وہ متعلق بشواہد، وہ آنے والے لفظ ہے نا، شواہد سے متعلق ہے وہ۔ اور شواہد وہ کیا ہے؟
فاعل الظرف عینی لہا، لہا ہے نا، اس میں اس کے اوپر لہا ہے نا، وہ لہا کا فاعل ہے، لہا کی طرف اشارہ ہے ظرف سے، ظرف سے مراد کیا ہے؟ وہ لہا ہے، تو وہ لہا کا فاعل ہے شواہد۔ تو ادھر کیا ہوا؟ لہا منہا علیہا شواہد سے کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی بتا رہے ہیں شاعری، ای ان لہا، ان لہا، لہا بولو تو ان لہا، وہ گھوڑا کو ہے، من نفسہا، من نفسہا، منہا کا معنی کیا ہوگا؟ حالانکہ من نفسہا، تو وہ کیا ہوگا معنی اس گھوڑے کے لیے؟ اس کی ذات میں ہی، اس کی ذات میں ہی کیا چیز ہے؟ علیہا شواہد ہے نا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ علامات دالۃ علی نجابتہا، وہ گھوڑا کی شرافت پر دلالت کرنے والی علامتیں ہیں، دلالت کرنے والی علامتیں ہیں۔ تو ادھر کیا ہوا؟ لہا کا معنی وہ گھوڑا کو ہے، ای ان لہا، منہا کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ وہ ساری صفتیں کیا ہے؟ اسی کی ذات سے ہو، ان لہا بولو تو ای من نفسہا، اور علیہا شواہد بولو تو کیا ہے؟ علامات دالۃ علی نجابتہا، وہ گھوڑا کی شرافت پر دلالت کرنے والی علامتیں ہیں، ایسا معنی ہو جائے گا۔ تو لہا منہا علیہا سے کیا مراد ہے آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ تو یہ شاعری دیکھے تو ہمیں کثرت التکرار ہے نا، بہت زیادہ ضمائر کا تکرار ہو رہا ہے اس میں، لہا علیہا منہا، یہ سب ہے نا، لہا منہا علیہا، یہ سب ہے۔ تو یہ قیلے والوں کے ضد اور بھی رائے کہا گیا ہے، قیلہ التکرار ذکر الشیء مرة بعد اخرى ولا يخفى انه لا يحصل كثرته بذکرہ ثالثا۔ کچھ لوگ ادھر بتا رہے ہیں، ادھر 3 بار تو آیا نا، منہا، لہا منہا علیہا شواہد، سے 3 بار بولنے سے تو کثرت و تکرار تو نہیں ہوگا، ایسے رائے والے بھی ہے، وہ لوگ بتا رہے ہیں، وہی لوگ بتا رہے ہیں، سب کیا بتائے وہ لوگ؟ التکرار ذکر الشیء مرة بعد اخرى، ہے نا، تکرار بولو تو کہ ایک چیز کو ایک بار ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کرنا، وہی ہے نا تکرار سے مراد ہے۔ اور بھی بتا رہے ہیں ولا يخفى انه لا يحصل كثرة بذکرہ ثالثا، یہ لوگ بتا رہے ہیں، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کو تیسری بار ذکر کرنے سے اس میں کثرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ بات ظاہر ہے، نہیں کیا ظاہر ہے؟ یعنی ایک بات تیسری بار بولے تو اس میں کیا نہیں ہوگی؟ کثرت حاصل نہیں ہوگی، ایسے بتانے والے۔ تو اس میں کوئی تکرار نہیں ہے، کثرت تکرار تو نہیں ہے۔ تکرار بولے تو کیا ہے؟ ایک چیز دوبارہ بولنا، وہی ہے نا، تکرار 3 تک تو ایسے ہی تکرار ہی ہے، اس میں کثرت تکرار تو نہیں ہو رہا ہے، ایسے ایک رائے والے ہیں۔ تو ان کے ضد رائے پیش کرنے والے بھی ہے، وہ لوگ کیا بتائے؟ وفیہ نظر، یہ رائے میں نظر ہے، لأن المراد بالکثرت ہا ہنا ما یقابل الوحدۃ ولا یخفى حصولها بذکرها ثالثا۔ تو یہ رائے والے کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس جگہ نا کثرت سے مراد وہ ہے جو وحدت کا مقابل ہے نا، ادھر کثرت سے کیا مراد ہے؟ لأن المراد بالکثرت یا ہونا ما یقابل الوحدۃ، وحدت کا مقابل ہے مراد، اور ولا یخفى حصولها بذکرہ ثالثا، تو کیا ہے؟ اور اس کو تیسری بار ذکر کرنے سے اس کا حصول مخفی نہیں ہے، تو تیسری بار ذکر کرنے سے ضرور کثرت التکرار کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی، اسے پیش کرنے والے بھی ہے۔ پیارے بچوں، یہ سارے لوگوں کے رائے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے،
سب تو یہ کثرت تکرار کے متعلق بات کر رہے تھے، اور ہمیں ایک اور بات سمجھنے کے نا کیا ہے وہ تتابع الاضافات، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ تتابع الاضافات مثل قوله حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنتي بمرأ من سعادا ومسمعی، یہ الفاظ کا معنی شرح میں ہی ہے، وہ ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد معنی رکھیں گے بیت کا۔ ادھر ففیہ اضافت حمامہ، تتابع الاضافات ہے نا ہمارا چرچا، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اضافت حمامہ الی الجرع، حمامہ تو جرع، وہاں ایک اضافت ہوئی، اور وہ جرع الی حومہ، جرع جمع حمامۃ جرع حومتا، وہاں بھی ایک اضافت ہے، اور وحومۃ الی الجندل، نا حومہ جندل سے بھی اضافت ہے، تو بہت ساری اضافات ہو رہی ہے، تتابع الاضافات ہے، وہی ہے ادھر یہ بیت کا شاہد۔ تو اس کا معنی بھی بتا رہے، والجرعاء، جرعاء تأنیس الاجرع، جرعاء اصل میں اجرع کی تأنیس ہے جرعاء، یہ بیت میں بھی جرعاء ہے، وہ ادھر قصرها للضرورہ، اس کو اب قصر ہو کے نا، قصر وہ الف لاسٹ ایک یا الف دی ہے نا، وہ یہ قصر کرنے سے مراد، تو کیوں ادھر قصر دیا؟ وہ ضرورت کے لیے، بیت کی ضرورت کے لیے۔ اور یہ جرعاء کا معنی کیا ہوگا؟ وہی ارض ذات رمل لا تنبت شیئا، جرعا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ریتلی زمین، ریت والی زمین، لا تنبت شیئا، جو کوئی چیز نہ اگاتی ہو، جو کوئی چیز نہ اگاتی ہو، ایسی ایک زمین ہے جرعا۔ اور حومت کیا ہے؟ حومت کا معنی ہے معلم الشیء، معلم الشیء بولے تو ایک شے کا بلند حصہ، وہی ہے حومت کا معنی۔ جندل کا معنی کیا ہے؟ والجندل ارض ذات حجارہ، جندل کا معنی وہ پتریلی، پتریلی، پتھر والی زمین، پتریلی زمین، پتھر والی زمین ہے مراد۔ اور اسجعی، اسجعی ہے نا، سجع کیا ہے؟ سجع تو کیا ہے؟ حدیر الحمام وغیر ونحوہ، وہ کبوتر وغیرہ کی آواز ہے۔ تو ادھر بیت کا معنی کیا ہوا؟ تو بیت کا معنی ہے حمامۃ جرعا حومۃ الجندل اسجعی، پتھر والی، پتھریلی اور اونچی ریتلی، ریت والی زمین کی کبوتری سے کیا کہہ رہے شاعر؟ اسجعی، تو گیت گاؤ، گیت گاؤ، گیت سناؤ۔ فَأَنْتِ بِمَرْآ مِنْ سُعَادَا وَمَسْمَعِي، اس لیے کہ تو ایسی جگہ میں ہے کہ سعادہ تجھے دیکھتی ہے اور تیری آواز سنتی ہے، یہی ہے یہ شاعری کا معنی۔ اور ادھر شارح مرآ و مسمع کا بھی معنی بتا رہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ فَأَنْتِ بِمَرْآ، فَأَنْتِ بِمَرْآ کا معنی کیا ہے؟ ای بحیث تراکی سعاد و تسمع صوتکی، تو ایسی جگہ میں ہے کہ سعاد تجھ کو دیکھتی ہے اور تیری آواز سنتی ہے۔ یقال فلان بمرأ منی ومسمع، ایسے ایک استعمال بھی ہے، استعمال بھی کہا جاتا ہے فلان بمرأ منی ومسمع، یعنی وہ ایسی جگہ میں ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کی بات چیت سنتا ہوں۔ کذا فی الصحاح، ایسا ہی صحاح نامی کتاب میں ہے فظہر فساد ما قیلا، تو ایسے ایک قیلا کا وہ فساد ہونا ظاہر ہو گیا۔ کیا ہے وہ قیلا؟ کیا کہا گیا ہے؟ ان معناہ انت بموضع ترین منہ سعادا وتسمعین کلامہا، ایسے ایک رائے کیا ہے وہ، اس کے معنی میں یہ ہے کہ ایسی جگہ، تو ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں سے تو سعاد کو دیکھتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے۔ وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل، یہ رائے ہے نا، یہ رائے اس کا فساد ان چیزوں میں سے ہے جس کی
عقل اور نقل شہادت دیتی ہے۔ ادھر نقل کی شہادت کیا ہے؟ نقل تو صحاح میں ہے نا، صحاح نامی کتاب میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ فاعل الرؤیا کون ہوگا؟ المجرور بمن، المجرور بمن ہی ہوگا، وہ دیکھنے والا، وہ فاعل۔ تو ادھر کیا ہے یہ بیت میں؟ فَأَنْتِ بِمَرْأً مِّن سُعَادَا، من سعادہ، تو سعادہ ہی ہے دیکھنے والی۔ اور عقلاً کیا شہادت ہے؟ عقل میں کیا شہادت ہے؟ فَلِأَنَّ الْحَمَامَةَ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ صَوْتَ الْمَحْبُوبَةِ، یہ کبوتری ہے نا، وہ محبوبہ کی بات سننے والی ہے، تو فَلَا يَحْسُنُ فِي نَظْرِ الْعَقْلِ، تو عقل کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہوگا طلب تصویتها، یہ کبوتری سے کیا گیت گانے کا طلب کرنا یا آواز اٹھانے کا طلب کرنا، کیونکہ اگر یہ محبوبہ کی آواز سن رہی ہے، یہ گیت گائے تو یا چلائے تو کیا ہوگا؟ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ سَمَعَهَا، وہ محبوبہ کو سننے والی ہے تو اس کو وہ سننا ہی فوت ہو جائے گا نا۔ بل اللائق طلب الاصغاء، بلکہ شاعر کیا کرنا تھا؟ یہ کبوتری محبوبہ کو سننے والی ہے تو پھر کیا کرنا تھا؟ چپ رہنے کا طلب کرنا تھا نا۔ وہاں تو کیا ہے؟ گیت گانے کا اور کیا ہے؟ آواز اٹھانے کا طلب کر رہے ہیں شاعر، اس جڑی استعمال کرتے ہوئے۔ تو سمجھے ہم کیا ہے؟ یہ سننے والی کون ہے؟ محبوبہ سعادہ ہے، اور دیکھنے والی بھی کون ہے؟ یہ سعادہ ہے۔ تو سعادہ ہے یہ دیکھنے والی اور سننے والی، وہی تو عقل اور نقل شہادت دیتی ہے۔ نقل ہم بتائے صحاح نامی کتاب میں، الصحاح بولو تو بہت پرانی کتاب ہے وہ، الصحاح تاج اللغت و صحاح العربیہ نامی کتاب ہے وہ، اس کا مصنف ہے ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری۔ یہ کتاب تو من اقدم ما صنف فی العربیہ من معاجم الالفاظ، الفاظ کا وہ معجم ہے نا، سب سے پرانی قدیم والی کتاب ہے یہ۔ اور یہ تتابع الاضافات، کثرت التکرار، یہ سب کے متعلق ایک نظر بھی، ایک رائے بھی ہمیں پڑھنے کا ہے۔ فیہ نظر لأن کل من کثرت التکرار وتتابع الاضافات ان ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، کثرت التکرار، تتابع الاضافت، یہ سب سے بچنا ہے، اس میں ایک نظر ہے، اس لیے کہ لأن کل من کثرت التکرار و تتابع الاضافات، اس لیے کہ کثرت التکرار اور تتابع الاضافات میں سے ہر ایک ان ثقل اللفظ بسببہ، اگر اس کی وجہ سے لفظ زبان پر کیا ہوا، ان ثقل اللفظ بسببہ علی اللسان، زبان پر وہ تلفظ کرنا مشکل ہوا، دشوار ہو جائے، تو فقد حصل الاحتراز عنہ بالتنافر، تو اس سے تنافر کے ذریعے احتراز ہو گیا ہے نا، کیونکہ تنافر الکلمات میں وہ بولتے ہی اس میں آ گیا ہے نا یہ سب۔ تو یہ کثرت تکرار سے بچنا ہے اور تتابع الاضافت سے بچنا ہے، یہ لفظ تلفظ کرتے وقت زبان پر باری لگے گا اور مشکل ہوگا، تو وہ ہم پہلے خلوصہ من تنافر الکلمات بتائے تو اسی میں یہ بھی شامل ہوا ہے نا، اسے ایک رائے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا، اگر اس سے وہ کیا ہے احتراز نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ فَلَا يُخِلُّ بِالْفَصَاحَةِ، تو یہ مخل بالفصاحت تو نہیں ہے، یہ کثرت التکرار تتابع الاضافات بولو تو وہ فصاحت میں کوتاہی کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد وقع فی التنزیل، جبکہ قرآن میں واقع ہوا ہے یہ سب۔ کیسے؟ وہ آیات دیکھیے، آیات ہے نا ادھر، مثل دأب قوم نوح ذکر رحمت ربک عبدہ ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها، یہ ساری آیتیں دیکھیے، یہ سب میں کیا ہو رہا ہے؟
مثل دأب قوم نوح، منا قوم نوح کی عادت کے مانند، اور ذکر رحمت ربک عبدہ، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے اپنے بندے پر، ذکر رحمت ربک عبدہ، اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے جان کی اور وما سواها، اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی فجور اور تقوی کا الہام دیا۔ تو یہ سب میں تکرار ہو رہا ہے، الہمها فجورها وتقواها، کثرت الاضافات بھی ہے، مثل الدأب قوم نوح، ذکر رحمت ربک عبدہ، تو یہ سب قرآن میں ہے نا، تو اس سے کیا نہیں، فصاحت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہا ہے، کثرت التکرار سے یا تتابع الاضافات سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہی پیش کر رہے ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ ادھر کثرت تتابع یہ سب مخل بالاضافہ تو نہیں ہے، وہ مخل بالاضافہ نہیں، یہ کثرت التکرار تتابع الاضافات تو کیا نہیں، مخل بالفصاحہ مطلقاً نہیں ہے۔ اگر یہ ان ثقل اللفظ بسببی کان مخلا، اگر اس کی وجہ سے وہ لفظ تلفظ کرنا دشوار ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، تب وہ مخل بالفصاحہ ہوا، مخل بالفصاحہ ہوا تو وہ پہلے ہی ہم خلوصہ من تنافر الکلمات میں وہ شامل ہوا ہے نا، پھر اس کو الگ ایک قید تکرار اور تتابع الاضافت سے بچنا بلکہ ایک قید لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کیا مشکل نہیں ہو رہا ہے، وہ پڑھنا بھاری نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مخل بالفصاحہ تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہی دلیل پیش کیے ہیں وہ لوگ۔ پیارے بچوں، الفصاحت فی الکلام کا چرچا ابھی ختم ہو رہا ہے، ابھی ہمارے سامنے الفصاحت فی المتکلم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بلاغہ کے متعلق بھی چرچا کرنے کا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ سب معنی رکھ کے پوری باتیں سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔